بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیکب نیوز کے پروگرام خبر حقیقت میں آؤں یہاں جو میزبان سید ضمیر عالم. ناظرین, اج اساں پروگرام کے مہمان نمیرا فیاض ہیں جو اسلام آباد میں پاکستان ہیومینیٹیرین فورم میں کم کندیوں ہیں. ان کے علاوہ جو انسان کی سائیکالوجی تے جو ماسٹرز تھل ہے. کووڈ-19 کی صورتحال بعد جو نفسیاتی ایشوز اصل پیش اچن تھا ان متعلق اصل ڈسکس کرداسیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آج کل جو لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, اس کے بعد جو ہے ایک ایشوز ہے, عام آدمی جس طرح سفر کر رہا ہے گھروں میں بیٹھ کے, اس کے انسان کے اوپر جو نفسیاتی ایشوز ہیں, اثرات کس طرح ہوتے رہے, اس پہ آپ تھوڑی بات کریں. سب سے پہلے تو میں بولوں گی کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ جو ہے وہ بلایا, اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ایک جیکب آباد کے لیے کہ جو ہے وہ ان کو اتنی وائڈ ایریا کے اوپر انفارمیشن مل رہی ہے, اسپیشلی کووڈ-19 کے اوپر. محمد اسلم گولو صاحب کو بھی میں اس بات پہ مبارکباد پیش کروں گی. ہمارے صرف پاکستان کے اندر نہیں لیکن گلوبلی جو ہے وہ کرونا وائرس کو پینڈیمک جو ہے وہ WHO کی وجہ سے قرار دے دیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف میڈیکل فیلڈ کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہمارا رجحان ہے. کیونکہ جو ہے وہ لوگوں کی جو کیپیسٹیز ہیں یا لوگ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس طرف زیادہ ہیں. سائیکالوجسٹ بھی یہاں پر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یا تو لائسنسڈ نہیں ہے یا پھر ان کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ آ کے اس پہ بات کر سکیں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے, لاک ڈاؤن سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس میں یہ تھا کہ ہم بہت زیادہ بزی اسکیجولز اور اس طرح کی چیزوں میں تھے. لاک ڈاؤن کے بعد کی جو صورتحال ہے, لوگوں کے پاس ٹائم ہے زیادہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز سے کوپ اپ نہیں کر سک رہے کیونکہ ان کی جتنی بھی بزی اسکیجول تھی, آفیسز تھے یا اور دوسری چیزیں تھیں, اس میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا تھا انہوں نے. لیکن اب جب ان کے پاس فری ٹائم آ رہا ہے تو ان کے جو مینٹل پروسیسز ہیں وہ زیادہ ورک کر رہے ہیں, لیکن زیادہ اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن اس کی طرف بھی جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا دماغ بہت زیادہ کسی چیز میں ورک کر رہا ہو اور اپیرنٹلی اس کو جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکل جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے اپنی لائف روٹینز کو لے کے چلے. جیسے اب فار ایگزامپل میں اسلام آباد میں کام کر رہی ہوں, تو میں جب ہمارا کام ہو گیا تھا ورک فرام ہوم, ہم گھر سے کام کرتے تھے, تو کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح کی سچویشن یا روٹین کو لے کے طریقہ کار چینج ہو گیا. ایگزیکٹلی, طریقہ کار چینج ہو گیا, اور آپ کی جو ہیبٹ ایک بنی ہوتی ہے, آپ اپنی ہیبٹ کو جب چینج کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی انسان کے رویے کے اندر, بیہیویئرس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں. نہ صرف یہ کہ میں پاکستان کی بات کروں بلکہ گلوبلی جتنا میں نے چیزوں کو دیکھا, ہمارے پاس بڑی پالیسیز بنائی جاتی ہیں, بڑی پالیسیز بنائی گئی ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے. میں پچھلے دنوں نیوز دیکھ رہی تھی کہ بہت سے ایڈورٹیزمنٹ آئی ہوئی تھی کہ ڈاکٹرز آئیں اور آ کے جو ہے وہ کام کریں, لیکن میں نے کہیں پہ بھی سائیکالوجی کے ریلیٹڈ یا سائیکالوجسٹ سے ریلیٹڈ میں نے یہ چیز نہیں دیکھی ابھی تک. پاکستان میں تو نہیں دیکھے آپ نے, تو جو باہر کے ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں پہ اس طرح کی اس ٹاپک پہ کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, میں یہ چیز کہوں گی کہ وہاں پہ لائسنسڈ لوگ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں, اور جتنے لوگ وہاں پہ سفر کرتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں علاج کرانے کے لیے اس چیز کے اوپر. پالیسی کی اگر میں بات کروں تو سائیکو سوشل سپورٹ کے اندر ہمارے پاس یہاں NGOs کام کر رہی ہیں بہت سے اداروں میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اتنی زیادہ اچھی طرح سے یا باہر لے جا کے اس کو اس چیز کو نا ایکنالج نہیں کیا جاتا. کیونکہ یوزلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹریس کوئی چیز نہیں ہے, انزائٹی کوئی چیز نہیں ہے, ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر میں ابھی بات کروں کہ ہمارے پاس ریشو اس لاک ڈاؤن کے بعد یا اس کووڈ-19 کے بعد ریشو انکریز ہوا ہے, اور انکریز ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ جا کے کام کریں یا کیا کریں. ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں, کسی کے پاس کھانے کو اگر نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے, ریلیٹیبل ٹو اینی تھنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن باہر اس صورتحال پہ واقعی آپ دیکھیں گے, اگر آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا, تو وہ اس پہ واقعی اس چیز کو لے کے اس پہ کام ہوا ہے, اس چیز کو لے کے اس پہ کام ہو رہا ہے, اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کام کریں. بیکاز صرف میڈیکلی نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بندے کا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے, ٹراما ہوتا ہے, اسٹریس ہوتا ہے, تو اس کو اس کے بعد بھی جو ہے وہ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیاٹرسٹ کے پاس لے کے جاتا تھا. ان کی تھیراپی یا کاؤنسلنگ ہوتی ہے جس کے بیسس پہ وہ اس سے باہر نکلتے ہیں. اسی طرح سے کووڈ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر پینک, ڈر, خوف اتنا زیادہ ہے. آپ یقین کریں کہ لوگ گھر جانے باہر اگر نکل رہے ہیں تو ان کے دماغ میں یہی ہے کہ میرے ساتھ کھڑا ہوا جو بندہ ہے اس کو تو کہیں کورونا وائرس, یا میں گھر جاؤں گا تو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ملوں گا, ہو سکتا ہے میرا وائرس ادھر ٹرانسفر ہو جائے. بالکل, یہ چیز ہے. تو یہ چیز اتنی کامن ہو گئی ہے کہ میں اپنے
اپنے جو میں بلاگز لکھ رہی ہوتی ہوں یا کانٹینٹ رائٹنگ ہم کرتے ہیں، جو میں اپنے جو آرٹیکلز بیسکلی جو کالمز میں لکھ رہی ہوتی ہوں، اس کے اندر جب میں پڑھتی ہوں ریسرچز کو، تو اس کے اندر زیادہ یہی ہے کہ یہ چیز ٹائم ٹو ٹائم انکریز کر رہی ہے. ہمارے لوگ زیادہ خدا نخواستہ کرونا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس مینٹل اسٹیٹ کی وجہ سے نہ شکار ہو جائیں کسی اور چیز کا، یا ان کو دماغی جو ہے وہ سکون نہ مل سکے، تو وہ اس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ ہمارا جو ہے وہ انکریز. ہمارے یہاں ہمارے اس علاقے میں جب سے یہ وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، لوگوں میں اسٹریس پیدا ہوا ہے، تو بہت سارے ایسے واقعات پیدا ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، اور جو ہے یہاں تک کہ قتل بھی ہوئے. ریسنٹلی 10-15-20 دنوں میں بہت سے ایسے یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ میں واقعات ہوئے ہیں جس پہ بچوں کی لڑائی، اس کی وجہ سے اتنے بڑے تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ مارنے پہ آ جاتے ہیں. کافی اس طرح کے ڈیتھ کیسز بھی ہوئے ہیں، قتل بھی ہوئے ہیں. تو یہ بھی اسی کی ایک ریزن ہے. بالکل. پچھلے دنوں میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی جس میں ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ذکر تھا کہ زیادہ ریلیشن شپس کے اندر بھی تنازعات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، یا پرابلمس جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، جسٹ بیکاز آف سم ریزنس کے لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں نا کرنے کو. لوگوں نے اپنے مائنڈ کو آکیوپائی نہیں کیا ہوا، وہ جب کھل گیا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. ہم اس چیز کو ایک پازیٹیو چیز کے طور پہ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ٹائم ہے اپنے لیے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ڈسکور کریں کہ آپ کون سی اچھی چیز کر سکتے ہیں، آپ کو کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو چیز کی طرف جائیں کہ آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی قتل وغیرہ کی، اس کا ریشو جو ہے وہ میرے ذہن میں زیادہ ابھی نہیں ہے، میں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کروں گی ٹچ. لیکن ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کیسز آئے، چوری کے اوپر زیادہ کیسز آئے، کیونکہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا تو دے گاٹ انفلوئنسڈ کہ بھائی ہم اس چیز میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے، کوئی کسی نے ہمیں نہیں دیکھنا تو ہم اس چیز کی طرف موو آن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ مینٹلی سکون جو ہے، دماغی سکون، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. آپ نے اس پروگرام کی توسط سے جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، تو آپ کچھ ٹپس دینا چاہیں گی لوگوں کو کس طرح اپنے اسٹریس کو قابو میں رکھیں؟ بالکل. ہم جو ہے وہ کچھ ٹائم پہلے میں نے یو ایس کونسلیٹ کے ساتھ میرا جو ہے وہ واسطہ ہے، لائک میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور ابھی بھی میں ایز اے ممبر کام کرتی ہوں. تو ہم نے کچھ ٹائم پہلے ایک سیشن ہم نے جو ہے وہ کیا تھا جس کے اندر ہمیں ایک صوفی جو ہے وہ گدی نشین تھے جو کہ وہ بھی تھے. اس کے علاوہ والنٹیرزم کے PRCS کے ایک ہمارے پاس جو ہے جو پاکستان ریڈ کرسنٹ ہے ان کے ایک نمائندے تھے. اس کے علاوہ آرٹس کی ایک جو ہے وہ بہت اچھی فلم میکر تھیں، تو ہم نے ان کو دعوت دی تھی اسی صورت میں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اس چیز میں انوالو ہے تاکہ ہم لوگوں کے اندر سکون پیدا کر سکے. تو اسی میں نے کچھ باتیں جو ہے وہ کی تھی اور شیئر کی تھیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو میں چاہتی ہوں کہ لوگ کریں اور اس کو ایکسپیرینس کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سکون کے اندر یا پھر آپ اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں. پازیٹیو سے مراد ہے کہ جب آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ کووڈ کی ہمیں ڈیتھ ریٹ بتائی جا رہی ہیں، ہمیں میڈیا کے اندر جو ہے وہ کیسز بڑھ رہے ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، لیکن پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریکوریز بھی تو بہت ساری ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. آپ ریکوریز دیکھیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو ہے وہ پڑھ رہی تھی تو 1.2 یا پھر 1.3 ملین کے قریب ہمارے پاس گلوبلی ریکوریز بھی ہوئی ہیں. پاکستان کی اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی بنسبت دوسرے ملکوں سے پاکستان کا جو ریشو کووڈ کا جا رہا ہے وہ کم ہے. ساؤتھ کوریا میں یا ڈفرینٹ اور ریجنز میں اس چیز کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ بھئی ایشیا کے جو ریجنز ہیں اس کے اندر شاید کووڈ کا ریشو مطلب کووڈ بہت آرام سے نہیں پھیل رہا، مطلب سلو پھیل رہا. تو یہ پازیٹیو چیز ہے. لوگوں کو اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے پاس صرف نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیولی بھی ہمارا امیونٹی پاور بھی ایسا ہے کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. امیونٹی پاور جو ہے وہ ہمارا اچھا ہے. اس کے حوالے سے باہر آپ ملکوں میں دیکھتے ہیں تو لوگ اگر تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں کیا تو وہ دے ڈائریکٹلی گو ٹو دا ڈاکٹر، بٹ یہاں پر لوگوں کے اندر سروائیول ریٹ، امیونٹی ریٹ یہ زیادہ ہے. یہ جو پازیٹیو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بینگ اے سائیکالوجسٹ میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جن کا امیونٹی پاور سے زیادہ مینٹلی پاور اگر آپ کا اسٹرانگ ہے تو آپ کا امیون سسٹم گرو کرتا ہے، کیونکہ آپ جو برین کو سگنل پہنچتا ہے اسی حوالے سے ہمارا برین ورک کرتا ہے. تو میں بولوں گی کہ پازیٹیوٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پازیٹیو ہونا
ہم اس کے اوپر ایکسرسائزز کراتے ہیں پرٹیکولرلی کہ آپ ڈیپ بریتھ لیں. جب آپ ریلیکس لیں, آپ ریلیکس کرنے کے لیے 3 ٹائمز آپ ڈیپ بریتھ لیں, آپ جو ہے وہ اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اچھے لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. یہ سوچیں کہ آپ کو جو یہ وقت ملا ہے اس کے اندر آپ اپنے آپ کو بلڈ کیسے کر سکتے ہیں, اس ٹائم کو کس طرح یوٹیلائز کریں, ایگزیکٹلی آپ یوٹیلائز کیسے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ لوگوں کو ابھی سوچنی چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کرے گا کہ اس ٹائم سے بہت جلد نکل جائیں گے, لیکن یہ ٹائم یہ جو ہم فارغ اگر بیٹھ کے گزار دیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس میں پازیٹیو اسٹیپس لینے چاہیے, پازیٹیو اسٹیپس آپ کو لینے چاہیے, آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. فار ایگزامپل میرے آفس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا لکھنے کا. ناؤ آئی گاٹ دی ٹائم, میں لکھنا میں نے شروع کیا دوبارہ سے. تو جن لوگوں کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس پہ کام کرنا شروع کریں, دے گیٹ دی بینیفٹس. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی جو آپ پاکستان ہیومینیٹیرین فورم میں آپ کام کرتی ہیں, تو اس کی آپ تھوڑی ایکسپلین کریں, وہ کیا ہے, کس اس کی کرائٹیریا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. پاکستان ہیومینیٹیرین فورم جو ہے PHF بیسکلی ایک سیکریٹریٹ ہے, ایک کوآرڈینیشن کا ادارہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی انٹرنیشنل NGOs ہیں, INGOs جن کو ہم کہتے ہیں, وہ جتنی بھی کام کر رہی ہیں وہ سارے ان سب کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے, ان سب کو جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم NDMA, گورنمنٹ آف پاکستان, NHN جو ہے نیشنل ہیومینیٹیرین نیٹ ورک, ان کے ساتھ ہم لوگ جو ہے جوائنٹلی کام کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ جتنے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی علاقوں میں کام ہو رہا ہے, بے شک وہ ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کے اوپر ہے یا پروٹیکشن ہے یا جتنے بھی کام ہیں اس کے حوالے سے. ابھی پرٹیکولرلی کووڈ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, تو COVID-19 کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کام ہو رہا ہے. ڈفرینٹ اپروچز ہم اپلائی کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے, کہیں پہ کھانے کی ضرورت ہے, کہیں پہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے شیلٹر ہومز نہیں ہیں, ان کی ضرورت ہے. تو اس کے حوالے سے PHF جو ہے وہ کام کر رہا ہے, جو 43 INGOs کو میں کہتی ہوں ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور جتنی بھی INGOs ہیں ہمارے ساتھ وہ اس بیسس پہ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں. تھینک یو, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, ہی ہوا دی نمرا فیاض جن جو کہا تھا COVID-19 جی صورتحال بعد جے اساں سان نفسیاتی مسئلہ پیش اچن پیا, مختلف ان جا جو کہا تھا ہوا مرحلہ جن میں انسان کے جے تکلیفوں پیش اچن پیوں, ان تے جو کہا تفصیل سے گفتگو تھی. ان کا بعد میں NGOs کے حوالے سے گفتگو تھی. امید ہے تمام کے اصانجی ہی پروگرام یہ گفتگو پسند آئی ہوندی. پانچی رائے کا آگاہ کرنے لائے اصانجے فیسبک پیج YouTube پیج تے اساں وزٹ کندا, پانچی قیمتی رائے کا آگاہ کندا. ان سے اگر پانچے میزبان سید ضمیر عالم کی اجازت. اللہ حافظ.